وزیر اعظم نے بڑی منطقی بات کی ہے, جس نے قانون توڑا ہے وہ بھگتے, جس نے نہیں توڑا وہ نکلے. آپ نے بھی توڑا تھا قانون, آپ انڈر گراؤنڈ کیوں گئے تھے, کب تک گئے تھے, کہاں چھپے ہوئے تھے, کیوں چھپے ہوئے تھے, کیا مسئلہ تھا؟ ابھی بھی راہداری پہ, ابھی بھی ضمانتیں لے رہے ہیں. میں راہداری پہ ہوں, اومنی بیل پہ ہوں. مجھے میرے ضلع کے اندر ایک شیشہ تک نہیں ٹوٹا 9 مئی کو, ایک بچہ تک باہر نہیں نکلا, ایک چڑی تک نہیں پھڑکی, کیونکہ مجھ پہ دہشت گردی کے جھوٹے مقدمے کر دیے گئے تھے, مجھ پہ اینٹی کرپشن کے ریفرنسز دائر کر دیے گئے تھے میری پرائیویٹ پراپرٹیز پہ جن کا سرکار سے کوئی تعلق نہیں تھا. میرے کاروبار بند کر دیے گئے تھے, میری سینکڑوں بسوں کو آرڈر سے اتار دیا گیا تھا, میرے پیٹرول سٹیشن سیل کر کے پولیس کھڑی کر دی گئی تھی. آپ جیسے لوگوں کو تو تحفظ فراہم کرنے کی بات کر رہے ہیں. سنیں, ہماری جائیدادوں پہ قبضے کروا دیے گئے, اور تو اور میں ڈو یو فیل سیکیور؟ اور تو اور میں مجھے اپنے بیٹے کو اسکول سے پچھلے 1 سال سے نکالنا پڑا. میں اپنے بیٹے کو, میں نے کہا تم نکل آؤ, کیونکہ 7 والے حلقے میں کہ ایم این اے کے بیٹے کو اغوا کر کے اس سے پریس کانفرنس کروائی گئی. ٹھیک ہے جی, میرا بیٹا اسکول نہیں جا سکا. میری والدہ, یو نو, میری والدہ اور والد پہ چکوال میں 302 کا FIR دیا گیا. میری ماں تھوڑی ماں بھی ہے جی, بالکل ٹھیک ہے, اسی طرح جو میں تھوڑی ماں دی عزت میرے واسطے اتنی ہے. میں ایم این اے بننے کے حلف اٹھانے کے لیے میں آیا پشاور سے وہ لے کے, اور آپ کو پتا ہے ایم این اے بننے کے بعد میرے اوپر ایک FIR ہوئی, اور وہ کیا ہے FIR؟ کیا ہے؟ میں نے ابھی بتایا نا, خیر صاحب کو برا لگ گیا, میں نے لیڈ بتا دی, حالانکہ لیڈ بتانے کا مقصد کچھ اور تھا. 1.5 لاکھ کی لیڈ ہوئی, میں گھر نہیں جا سکا, میرے والد نہیں جا سکے, وہ بھی MP ہو گئے. ہمارے خاندان میں سے کوئی آدمی گھر نہیں تھا. FIR میرے پہ یہ, یعنی کہ جو آدمی 2 لاکھ ووٹ لیتا ہے وہ ووٹ مانگنے نہیں گیا 10 مہینے, مگر ایک آدمی نے وقاص اکرم کو ووٹ نہیں دیا, تو وقاص اکرم 5 آدمیوں کے ساتھ آیا, پرسوں اس کی پٹائی کر کے چلا گیا. واٹ نانسنس. ہم پاکستانی نہیں ہیں, ہمارا سوال یہ ہے. اور یہ جو لوگ ہیں نا جو کہانیاں سناتے ہیں, برابر کر دو, ہمارے ساتھ یہ ہوا, تمہارے ساتھ یہ ہوا, گنو, تمہارے 20 آدمیوں کے ساتھ ہوا, 50 کے ساتھ ہوا, 100 کے ساتھ ہوا, 200 کے ساتھ ہوا, 300 کے ساتھ ہوا, یہاں 10,000 کے ساتھ ہوا. اور عورتوں کی شناخت پریڈ 3 مہینے 4 مہینے شناخت پریڈ, پیشیاں تو آگے جائیں گی. ظلم اور بربریت کی کوئی حد ہوتی ہے. اور میں بالکل, میں یہاں کہتا ہوں, کوئی غلط مطلب اور ڈرامے بازی کرنے کی کوشش, یہ فوج میری فوج ہے. میں تو اپنے بچوں کو کہتا تھا کہ تم پاک فوج میں جاؤ تو میں تمہیں نئی گاڑی لے کے دوں گا. ہم وہ لوگ ہیں جو موٹیویٹ کرتے تھے, اور ان لوگوں نے یہ تماشا کیا. وزیر اعظم نے جو بات کی ہے, آپ جیسے لوگوں کو جو کہتے ہیں میں ادھر تھا ہی نہیں 9 مئی کو, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, ڈو یو فیل جو لوگ وہاں پہ, جن لوگوں نے گڑبڑ کی ہے اس کو تو میرا لیڈر کہہ چکا ہے, اگر کسی نے غلط کیا ہے تو آپ اس کو کنڈیم کر سکتے ہیں. اب آپ جیسے لوگ پروٹیکٹڈ فیل ہو رہے ہیں, یا ابھی بھی عدالتوں کے راستہ کر رہے ہیں کہ اگلی بیل منے, پھر ضمانت ملے, پھر آئیں گے؟ I have been fighting banned terrorist outfits for last 25 years. ٹھیک ہے جی, نون لیگ والوں کا تو ضلع میں کماڑا ہو گیا وہاں پہ. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی اینٹی ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی فائٹ کا سمبل رہا پاکستان میں ہمیشہ, جنرل مشرف سے لے کے, ٹھیک ہے, مگر آپ نے اسی کو دہشت گرد بنا دیا. اب کیا کرنا ہے ایسے لوگوں کا؟ دیکھیے, اس کا جواب تو دے چکے ہیں وزیر اعظم آن دا فلور. نہیں, مگر will it translate into policy? وزیر اعظم نے جڑے بندے اسلام آباد صافی پھڑے گئے انہوں نے یوسف رضا گیلانی بن جاتے نا, یوسف رضا گیلانی بن جاتے. آرڈر دے دیا تھا اس نے فوراً کھڑے, فوری ججوں کو چھوڑ دو. یہ ہیلنگ ٹچ کی آپ لوگ بات کرتے ہیں, پہلی تقریر کی آپ لوگوں نے ہیلنگ ٹچ کی, میاں صاحب نے بھی کی مفاہمتی, شہباز صاحب نے بھی کی, مریم صاحبہ نے بھی کی. سر اگر ان کی تقریروں پہ بھی بین لگیں گے, یہ ایسے جیسے لوگ ہیں یہ ضمانتوں کے لیے بھٹکتے رہیں گے MNA بننے کے باوجود بھی, ہیلنگ ٹچ کیسے ہوگی سر؟ مجھے یہ بتائیے, آپ کے پروگرام کی ذمہ داری مجھ پہ ہے, تو کیئر ٹیکر حکومت کی ذمہ داری مجھ پہ کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں. نہیں, آپ نہیں بتائیں گے نا, میں بتاؤں گا, کیونکہ آپ آپس میں ہی کر رہے ہیں پروگرام, تو آپ بتا دیں تو وہ سن لیں گی, پھر وہ پوچھ لیں گے. ناراض کیوں ہو رہے بڑے صاحب, تسی کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت بن گئی ہے, ابھی تو بنی نہیں ہے, تو پہلے سے ورڈکٹس دے رہے ہیں, یعنی جو چیز نہیں ہوئی اس کو پر ورڈکٹس دے رہے ہیں. مشکلات تو آئیں گی سامنے, اگر کیسز بنی ہوئی ہیں تو ان کو بھی ختم کرنے کے لیے قانونی راستہ ہمیں لینا پڑے گا. اس دورانے میں ہمیں آپ کو فیس کرنا پڑے گا, جس میں آپ روز کہیں گی کہ اتنے دن ہو گئے آپ نے تو ان کو چھوڑا نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے, اگر قانون کے تحت مقدمے ہوئے ہیں, اور چلے میرے بھائی کی تو ایک ایگزامپل ہے, اب میں آپ کو نامناسب ہوگا وہ ولف وسلنگ کی ساری ایگزامپلز دوں, جس کے اندر لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے چلو چلو GHQ چلو, اور چلو ذرا اس کو آگ لگاؤ, اور اپنی فیس بک کے اوپر لگا رہے تھے, اور وہ جو بھی تھا. میں آپ نے بھی جو ایگزامپل دی ہے نا, تو میں بھی نام سے ایگزامپلز دے سکتا ہوں, مایوب بات ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن ان تمام طریقہ کار کو آگے بڑھانے کے لیے, یہ دیکھنے کے لیے کہ کون تھا, کس کی جیو فینسنگ ہوئی, کون نہیں تھا, کون بے گناہ ہے, ایک طریقہ کار کے ذریعے وزیر اعظم نے پالیسی سٹیٹمنٹ
اسٹیٹمنٹ تو دے دی ہے اب اس پالیسی اسٹیٹمنٹ پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی جب کابینہ بنے گی اور حکومت کام کرنا شروع کر دے جوڈیشل گی. کمیشن کا بلاول کہہ رہے جی ہیں. بالکل, تو وہ جو بھی جوڈیشل کمیشن وہ بھی کابینہ کے اندر ہوگی. ایک جوڈیشل کمیشن تو پہلے بھی اناؤنس ہوا تھا, ایک پارلیمنٹری کمیشن جو تھا وہ اناؤنس ہوا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے تو اب آپ اسی پالیسی اسٹیٹمنٹ پہ ہماری ایویلیویشن کریں گے نا. آپ یہ کہیں کہ 1971 میں یہ ہوا تھا, آپ بتائیے ذرا, تو یہ مناسب نہیں ہے. جب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں نے آپ کو امپیریکل جواب اس کا تقریر کے اندر سے نکال کے دیا کہ